اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات طیبہ مجلس کے بارے میں 239. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تلقین کی مجالس ناغہ دے کر منعقد فرماتے کہ لوگ اکتا نہ جائیں، یعنی مسلسل ہر وقت نہیں کرتے، درمیان میں کبھی کبھی وقفہ بھی دے دیا کرتے. 240. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعزاز دینا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. 241. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو اہل مجلس کی گفتگو میں بے ربط اپنا خیال پیش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے سلسلے گفتگو کو ختم نہ کر لیتے. 242. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں تشریف لے جاتے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا مانتے. چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک پہچان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. 243. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے، مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہیں فرماتے. 244. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور کسی ضرورت سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جانا ہوتا اور پھر آنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے پہن کر جاتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس آنا ہوتا تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مجلس ہی میں چھوڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں اندر گھر میں تشریف لے جاتے. 245. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانو مبارک کو ہم جلیسوں یعنی ساتھ میں بیٹھنے والوں سے آگے نہیں بڑھنے دیتے کہ امتیاز پیدا نہ ہو جائے. 246. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہوئے جس گفتگو میں مصروف ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو میں ان کے شریک ہو جاتے. 247. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے آخرت کے معاملات پر گفتگو فرماتے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ حاضرین مجلس موضوع زیر بحث پر توجہ کم دے رہے ہیں اور کچھ اکتا سے رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے معلوم فرما لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موضوع گفتگو کو بدل کر دنیا کے کسی معاملے پر بات چیت کرنے لگتے. جب محسوس فرما لیتے کہ اہل مجلس خوش ہو گئے تو پھر آخرت کا ذکر چھیڑ دیتے. 248. اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کے طرف دیکھتے. 249. اگر کسی مسئلے کے بیان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے اور قبل اس کے سلسلے بیان ختم ہو کوئی شخص دوسرا سوال پیش کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے تقریر کو بدستور جاری رکھتے. معلوم ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں. جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے. نمبر 250. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں ہوتے تو بیچ میں تشریف رکھتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقے پر حلقے لگائے بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت گفتگو کبھی ادھر رخ کر کے تخاطب فرماتے اور کبھی ادھر، گویا حلقے میں سے ہر شخص بوقت گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا. 251.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم تمام کو نصیب فرمائے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔